پی ٹی آئی کے اندر جو شیر افضل مروت کی سٹوری چلی ہوئی ہے، دوسری طرف پوری پارٹی ہے، آپ ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اینالسٹ، آپ کیا؟ شیر افضل مروت صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا، ایکچولی ان کے گلے کوئی اور چیز نہیں پڑی. جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا نا سعودی عرب والا، یہ ان کے گلے پڑ. جو سعودی عرب کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. نہ ان کو پارٹی میں سے کسی نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیں. اب یہ پارٹی خود ہی انکوائری کر لے کہ انہوں نے کیسے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور کیوں دے دیا. مے بی عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں. یہ اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. جس دن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس دن مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب یہ ہاٹ واٹرز میں چلے جائیں گے. آج کل ان کے ستارے گردش میں ہیں، تو میرے خیال میں جب ستارے گردش میں ہوں تو پھر تھوڑا صبر کرنا چاہیے. تو شیر افضل مروت صاحب سے صبر نہیں ہو رہا فی الحال. اچھا سر، تحریک انصاف کے جو واپس آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ دی تھی، اب جیسے فواد چودھری نے بولا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ظاہر جماعت کی تو اپنی پالیسی ہوگی، واپس لینا چاہیے؟ کیا ہوگا آگے؟ لوگ واپس آئیں گے پرانی لیڈرشپ؟ پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن ہے نا، یہ تو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کے فیصلوں میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے، وہ فیصلے نہیں کرتے جن پہ لوگوں کا ریئیکشن سخت آتا ہے. یعنی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک اوپینین کے اوپر بھی بہت انحصار کرتی ہے اپنے فیصلے کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کی وزارتیں چلی جاتی ہیں، کئی لوگوں کی ٹکٹیں چلی جاتی ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر پارٹی فیصلہ بدل لیتی ہے، عہدہ ان سے لے لیتی ہے جیسے ہی پبلک کا ریئیکشن آتا ہے. پبلک ریئیکشن از ویری امپورٹنٹ. عمران خان صاحب یہ دیکھیں گے کہ کس نے پبلکلی ہیوملیٹ کیا تحریک انصاف کو یا اس کے کاز کو. میرے خیال میں پھر شاید وہ نہ. اچھا، ابھی موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے، چاہے کٹ پتلی ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن ہم انہی سے بات کریں گے، آپ سے بات نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے یہ لیجنڈ ہوٹل کے اندر مخاطب کر کے کہا ہے. یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر ہوا ہے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے بھی نا سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کبھی کہتے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے، وہ سیدھے پترے ہو کے بیٹھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں، اب ان سے کریں گے. وہ بیچارے سیدھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب ان سے بھی نہیں کریں گے، اب ان سے کریں گے. تو تحریک انصاف نے مذاکرات ابھی کوئی نہیں کرنے. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ صرف ٹائم گین کر رہی ہے، کبھی اس کو کہہ کر، کبھی اس کو کہہ کر، کبھی اس کو کہہ کر. ابھی یہی تحریک انصاف 2 دن پہلے کہہ رہی تھی ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ حکومت کے تو پلے کچھ نہیں ہے. اب بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا جی ہم حکومت سے بات کریں گے، چاہے وہ لنگڑی رولی ہے، چاہے وہ حکومت جعلی ہے، لیکن ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے. اب ایک نیا اسٹیٹمنٹ آیا. اچھا، تو یہ تحریک انصاف نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عمران ریاض صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے 9 مئی کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بند گلی سے نکالا اور جس طریقے سے ایک مومنٹم کریٹ کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بیان سے جو آپ نے کہا کہ سعودی امبیسڈر کے حوالے سے یا سعودی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو کیا اس بیان کو جواز بنا کر ان کو سائیڈ لائن کیا جانا یا کور کمیٹی سے نکالنا یہ جائز ہے؟ ایک بات سخت ہے، میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں. اس وقت جو غیر مقبول ترین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک پارٹی میاں نواز شریف کی ہے. کیا شیر افضل مروت آج نکلیں میاں نواز شریف کے لیے پورے خیبر پختونخوا میں لوگوں کو نکال پائیں گے؟ نہیں نکال پائیں گے. تو پہلے کیوں نکال لیا تھا؟ عمران خان کی وجہ سے. بس بات آپ نے خود ہی جواب دے دیا. تو اٹ واز ناٹ شیر افضل مروت. انہوں نے ہمت دکھائی، انہوں نے بہادری دکھائی، وہ نکل کے باہر آئے. یہ بہت اچھی بات تھی. اس وقت کسی کو تو نکلنا تھا، لیکن وہ کیوں لوگ ان کو دیکھیں. اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے سب لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ عمران خان کا صرف وکیل ہے، اگر وہ باہر آ گیا تو کیا ہوگا. تو ایکچولی شیر افضل مروت بلانگ ٹو عمران خان. لوگوں نے کہا یہ ان کو مل کر آتا ہے، یہ ان کو دیکھ کر آتا ہے، ان سے انسٹرکشن لے کر آتا ہے، یہ ان کے الفاظ بولتا ہے. تو دیٹ از وائی یہ سب کچھ ہوا. اب شیر افضل مروت صاحب کو کہیں پی ایم ایل این کو کھڑا کر دیں یا پیپلز پارٹی کو کھڑا کر دیں تو کیا وہ کر پائیں گے؟ تو اگر شیر افضل مروت نے محنت کی ہے، زور لگایا ہے، تو ان کے پاس پیچھے سودا بھی ایسا تھا جو بک رہا تھا. ان کی ریڑھی کے اوپر جو سیاسی ریڑھی پہ جو سودا پڑا ہوا تھا عمران خان کا تھا، وہ بک رہا تھا. اگر اسی ریڑھی پہ نواز شریف کا یا پیپلز پارٹی کا سودا رکھے تو وہ نہیں بکے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہی واز اے گڈ سیل مین. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سارا کچھ انہوں نے بہت اچھا کیا. شیر افضل مروت صاحب نے بہت اچھا کیا، لیکن ابھی ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. اچھا، ابھی آپ سر، نواز شریف کو ہمیشہ دوبارہ ڈیل مل جاتی ہے. 3 بار وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے، ابھی بھی ان کو اتنے مل نہیں جاتی. نواز شریف ہمیشہ ڈیل اٹھا لیتے سر. وہ مطلب لاڈلے ہیں نا. عمران خان کو کیوں اتنا کارج نظر سے دیکھا جائے کہ جی ان کو ہم نے بلایا، تو یہ اس کی کیسے ضرورت ہوئی کہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا؟ سب کو اللہ بناتا ہے، ابھی کسی کو نہیں بناتا. عمران بھائی، ابھی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو ہم نے بنایا، وہ اس وقت کالج میں پڑھا کرتے تھے جب وہ بن گیا تھا. اللہ بنانے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں بناتا. ابھی آپ لاہور میں ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، مریم نواز کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پنجاب کے اندر الیکشن جیتے ہیں. آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے؟ الیکشن کرواؤ صرف، پھر دیکھو کارکردگی. الیکشن کروا کے بتائیں نا کارکردگی. الیکشن تھا، یہ تو جبر ایکشن تھا، الیکشن تو تھا ہی نہیں. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کے پاس سودا ایسا تھا کہ بکتا تھا،
وہ عمران خان صاحب سے مل کے آتے تھے تو باقی بھی لوگ مل کے آتے ہیں. کل 9 مئی تھا. میں نے آپ سے کہا نا ہی واز اے گڈ سیلز مین. کل میں نے آپ لوگ سے نہیں ایک نکلے. اور بات بھی کی کہ بہت اور لوگ بھی مل کر آتے ہیں لیکن جو شیر افضل نے کیا وہ باقی لوگ نہیں کر پائے. دیٹ از وائی میں نے ان کی تعریف کی. تو لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب سے غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے, تو ابھی ان کو نا خاموش رہنا چاہیے تھوڑا سا. شیر افضل مروت اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قد والے سیاستدان تو بن گئے. ابھی آپ نے سیلز مین بھی بول دیا. یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت نے 2 بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں, ایک سعودیہ کے حوالے سے, دوسرا بلوچستان میں کوئی اڈے کے حوالے سے بھی دی ہیں. اچھا مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی بیانات اس بات کسی پہ طرح کے دلوائے گئے ہیں یا شیر افضل مروت اس کی یہ خود جو ہی اسٹیٹمنٹ دیا نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ پسند آیا کہ یہ ہم نے اڈے نہیں دیے, نہ ہم دینے جا رہے ہیں. دس از می. میں عمران ریاض, یعنی میں اس بات میں مانتا ہی نہیں کہ میرے ملک کی سرزمین کو کوئی اور استعمال کرے, یا میرے لوگوں کو مارا جائے, یا میری زمین کو استعمال کر کے کسی اور کو مارا جائے. ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں ہمیں بننا چاہیے, ہمیں امن کا حصہ بننا چاہیے. تو میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات تھی. تو یہ اچھی بات ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا, امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی رہے گا.